أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں قربانی کے حوالے سے اور بالخصوص اس عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو ہمیں شریعت ایک پیغام دیتی ہے اس پر ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین نے عوام الناس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. حلال حرام کا، جائز ناجائز کا ایک قانون دیا، لیکن اس سارے قانون کی پابندی پہلے اپنے نبیوں سے کروائی، پھر عام لوگوں کو دیا. یہ اس کا نظام رہا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبیوں کو تو مزے کروائے اور ہمارے لیے یہ امتحان، یہ امتحان، یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم. ہم 5 نمازیں پڑھ کے بڑا تیر مارتے ہیں، رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھ کے بڑا اللہ پر احسان کرتے ہیں. انبیاء کرام 7 نماز، خصوصاً آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد بھی، اشراق بھی، اور درمیان میں بھی کتنے نوافل. ہم وقت باوضو اور نماز کے لیے تیار رہتے ہیں. روزے تو سردیوں گرمیوں میں ویکلی، پیر اور جمعرات، پھر ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام میں 20 دن کو کہتے ہیں. ہم سرد اور اچھے موسم کا انتظار کر کے نفلی روزے رکھتے ہیں. وہ 50 ڈگری ٹمپریچر سے اوپر والی گرمی میں بھی اسی طرح روزہ رکھا کرتے ہیں. اور پھر افطاری، ہمارے ہاں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. غریب سے غریب گھر میں بھی رمضان کے اندر زیادہ نعمتیں پہنچتی ہیں، فروٹ کے حوالے سے، گوشت کے حوالے سے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا. شام کے وقت افطاری سے چند لمحے پہلے آپ تشریف لائے. مجھے اس وقت یاد آیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور میں کوئی تیاری نہ کر سکی. گھر میں دیکھا مٹکے میں تھوڑا سا پانی رکھا ہے اور ایک کھجور کا دانہ ہے. اذان سے چند لمحے پہلے کہا، میں دل ہی دل میں یہ اپنے لیے شرمندگی محسوس کر رہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا. آپ نے ہنسی مذاق سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بہلانے کی کوشش کی. اذان سے تھوڑی دیر پہلے نوک ہوا. دروازے پہ گئیں تو ایک خاتون کہ رات ہونے والی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، یہ چھوٹے بچے، کچھ کھانے کو دے دو. حضرت عائشہ کہنے لگی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا کچھ کھجور ہی دے دو. کہا کھجور بھی میرے پاس صرف ایک دانہ ہے،
رسول اللہ کا روزہ ہے، میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری کے لیے پیش کروں گی، کھجور نہیں دے سکتی، ایک دانہ ہے صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ کھجور کا دانہ اس کو دے دو، میں پانی سے افطاری کر لوں۔ اور پھر اسی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک وہ دن بھی آیا کہ جب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں کھجور کا دانہ کیا، مٹکے میں پانی بھی بمشکل ایک گلاس، کچھ بھی نہیں سوائے پانی کے۔ اب دل ہی دل میں پریشان، اور پھر وہی ہوا، اذان سے چند لمحے پہلے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، گئی دروازے پہ تو پھر ایک خاتون کہ گرمی شدید ہے، رات کیسے گزرے گی، پانی آج لا نہیں سکے، کل حضرت عثمان کی باری ہے تو ان کے کنویں سے پانی لاؤں گی، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افطاری کے لیے دوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے دروازے سے کوئی خالی واپس نہیں جانا چاہیے، وہ پانی اس کو دے دو، مجھے کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نیت سے ہی افطار کر لوں گا، اس کو پانی دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ اپنے لیے پانی کے چند گھونٹ بھی نہیں روکتے، کسی اور کو دے رہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان انبیاء کرام نے عوام سے کہیں زیادہ اللہ کی فرما برداری کی اور عبادت کی۔ ایک ایک حکم پہلے نبی پر پھر باقی لوگوں پر۔ قرآن پاک میں جتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے 27 کے نام ذکر ہیں، اس کے علاوہ 1,24,000 یا 1,40,000 جو مختلف روایات ہیں، ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی اللہ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ القاب بھی دیے۔ ایک لقب اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کا دیا۔ حنیف عربی زبان میں ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو سیدھا اسٹریٹ سامنے دیکھے، اپنی نظروں کو بھی دائیں بائیں یوں ٹرن نہ کرے، سیدھا سامنے دیکھے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے رب کی طرف دیکھا، کبھی کنبہ قبیلہ، ماں باپ، رشتہ دار، برادری، اولاد، ایک عزم کیا ہوا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جانتا ہی نہیں، جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں کسی اور کی آزمائشیں کیسی آئیں۔ 85 سال تک تو دعائیں کرتے رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ ایک یہ آزمائش تھی، اور پھر جو آگ والا واقعہ ہے، تیار شعلے آسمان کو چھونے لگے، عین اس وقت جبریل امین آیا کہ ابراہیم آپ کے لیے آگ تیار کر دی گئی ہے، کسی بھی لمحے آپ کو پکڑ کے اندر پھینکنے والے ہیں، اگر کوئی مدد کی ضرورت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ بالکل مدد کی ضرورت، اور ایسے موقع پر کیوں نہیں، ضرور مدد کی ضرورت ہے، لیکن جبریل تیری مدد نہیں چاہیے، اللہ اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں، وہ مدد مجھے چاہیے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا کتنی پسند آئی۔ آگ جس کو خود اللہ نے جلانے کے لیے بنایا، اس آگ کو اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلاما، بلا شبہ تجھے جلانے کے لیے میں نے بنایا ہے، لیکن آج خبردار ابراہیم کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے، وہی 25 اور 27 ڈگری والا ٹمپریچر دینا ہے۔ کیا مجال تھی آپ، ہم بھول جاتے ہیں
اللہ نے یہ ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں نا، جسم کے مختلف اعضاء ہوں یا دوسری نعمتیں ہمارے مسخر کر دی، تابع کر دی، ہم جس طرح چاہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل طاقت ان کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب نکلے، اب ان کی آنکھیں، نظریں ان کی 6x6 بالکل ٹھیک کھڑے ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، ان کے درمیان سے نکل گئے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن ایک اس ہستی، ایک اس وجود مقدس کو اللہ نے منع کر دیا تھا ان کی آنکھوں کو کہ اس کو تم نہیں دیکھ سکتی، تو کوئی آنکھ ان کو نہ دیکھ سکتی، یہ اللہ کے کنٹرول میں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے، اور پھر اتنے طویل عرصے تک اولاد مانگی، اللہ رب العالمین نے پھر وعدہ کیا، دے دیا بیٹا۔ اب کیا کیفیت ہوگی والدین اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس کو، اور خاص طور پہ اتنی دعاؤں کے بعد اگر بیٹا ملا ہو، اس بچے کے ساتھ کیا محبت ہوگی۔ گود میں ہے بچہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ اس کو جنگل میں چھوڑا، بیوی سمیت، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ کوئی اس کی تعویل ہو سکتی ہے، کوئی اس کا متبادل بھی ہو سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کچھ نفلی روزے رکھ لوں، کچھ اور عبادت کر لوں اس آزمائش سے بچنے کے لیے۔ بالکل کوئی کمپنسیشن کی طرف توجہ ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹ، بالکل یہی کرنا ہے جو اللہ نے۔ لے گئے، لمبا واقعہ، اور جب بیوی نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہا بالکل اللہ کے حکم سے، ورنہ میرا دل اتنا پتھر نہیں ہے۔ ایک بیوی ہے، خاتون ہے، اور پھر ایک لخت جگر ہے، دونوں کو میں کس طرح جنگل بیابان میں چھوڑ کے جاؤں؟ میرا جگرا یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرے رب کا حکم ہے، جس نے یہ رشتے بنائے اسی کا یہ حکم ہے، اس کی تعمیل میں کر رہا ہوں۔ تو حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسا ہو رہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے اور بیوی کی جدائی کے عالم میں کیا کیفیت ہوگی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1-2 دن نہیں، 6-7 سال۔ معلوم بھی ہے کہ وہاں ہیں جہاں چھوڑ کے آئے ہوئی ہیں، جا سکتے ہیں دوبارہ ملنے، بار بار جا سکتے ہیں، آرڈر نہیں ہے تو نہیں گئے، اور جب اجازت ملی کہ جائیے لے آئیے، اب جب واپس ملتا ہے بچہ، گم شدہ بچہ اگر واپس ملے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لخت جگر کو لے کر آئے، خوشی کا کیا حال ہو۔ اور پھر چند ہی دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دے دیا اس کو ذبح کر دو۔ اچھا میرے مولا، جیسے تیرا حکم، تیار ہو گئے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا، جس طرح لٹایا، چھری چلا رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، زور لگا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس میں نے تو اپنی طرف سے کاٹنے کی کوشش کیا، اب نہیں کاٹنے چھوڑ دیں، پھر لگا دیا کہ کاٹ کے چھوڑنا ہے، کاٹ کے چھوڑنا ہے۔ اور بچہ بھی اتنا فرما بردار، ماں نے یہ 5-6 سال میں کیا تربیت کر دی تھی، ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچا، لیکن رب کا تعارف ایسا ماں نے کروا دیا تھا کہ ذبح ہونے کے لیے تیار، خوشی سے تیار۔ پھر باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں میری باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ دیکھ کر پھر آپ کی شفقت پدری جوش مارے، جب اس کا حکم ہے تو پھر یہ کر کے چھوڑنا ہے۔
چھری چلا رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اپنا جو فیصلہ کیا ہوا تھا، یہ تو ایک آزمائش تھی، بیٹا ذبح کروانا مقصد نہیں تھا. جانور نیچے لا کے ذبح کروا دیا، بیٹا برابر میں کھڑا ہوا. میرے بھائیوں، بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ہمارے اوپر رکھ دیتا کہ 4 بیٹے دیے ہیں، اب ایک بیٹا ذبح کر دو، اتنے بیٹے دیے ان میں سے ایک ذبح کرو، کس کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اللہ نے ہمیں بیٹوں کی قربانی نہیں ہم سے مانگی، ایک جانور کی مانگی. یہ اللہ نے کتنا ہم پر احسان کیا، غور کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہہ سکتا تھا میں نے نبی پر آزمائش ڈالی، نبی سے بیٹا ذبح کرا، تم بھی کرو. مالک ہے، اس کے پاس اختیار ہے اور اس کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ آزمائش نہیں ڈالی. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاتھوں پر خون، گرم گرم خون پڑا اور یقین ہو گیا کہ ذبح ہو گیا، اور جب آنکھیں کھولی دیکھا تو بیٹا برابر میں کھڑا ہوا ہے، یہاں جانور ذبح ہے. اور اللہ رب العالمین کے جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں، قد صدقت الرؤیا، شاباش ابراہیم. سادہ ترجمہ، شاباش شاباش، کر دکھایا تم نے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپریسیشن ہے ابراہیم علیہ السلام کو. ہم نے تمہیں حکم دیا، تم نے آسرا نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو لقب ملا حنیف، یہ اس لیے ملا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی بھی بڑی سی بڑی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار. اور قرآن پاک میں تذکرے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ یہ سنسیئرٹی اپنے دل میں پیدا کر لیں، یہ فیتھ فلنس، یہ وفا اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو آپ کی بھی اسی طرح شان بلند ہوگی، آپ بھی اسی طرح کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی عزت پائیں گے، سکون پائیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام ہوں گے. یہ پیغام ہے اس میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ جو آزمائش آئی، یہ حکم آیا، اس میں ہمارے لیے جو لیسن رکھا، جو رہنمائی رکھی کہ دیکھو ہر عمل کے پیچھے قربانی کا کنسیپٹ موجود ہے. ابھی آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں، جی قربانی دیا. روزہ رکھیں گے تب، حج کریں گے تب، زکوٰۃ دیں گے تب. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے قربانی کا فلسفہ موجود نہ ہو. جانور کی قربانی کا بنیادی طور پہ عید الاضحیٰ پر جو کہ جانور خود پالا جائے، اس کے ساتھ محبت ہو جائے اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے، اصل قربانی تو یہ ہے جانور. اب ہمارے پاس مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم گھر میں رکھ نہیں سکتے، خاص طور پہ شہری لوگ، ان کے لیے مسائل. تو عین اس وقت یا ایک آدھ دن پہلے جانور لے کر آئے منڈی سے اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا. یہ رب العالمین اپنے خاص فضل سے جانور کی قربانی قبول فرمائے. ورنہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل تو یہ تھا کہ جانور کی اتنی خدمت کی جائے، پالا جائے اور اس کے ساتھ محبت ہو جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے. اس پر وہ جو ثواب کا وعدہ دیا کہ ایک ایک بال کے بدلے میں اتنی نیکیاں، اور جنت کے لیے پل صراط پہ سواری بننا، یہ ساری باتیں اگر قربانی اس انداز سے تیار کی جائے. اب اس کے بعد چند باتیں جو ہم اخلاقی غلطیاں کرتے ہیں.
ذبح کرنے کے بعد صفائی کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ الطہور شطر الایمان والی حدیث سب ہم پڑھتے ہیں۔ ایک طرف بڑی عبادت کی، نیکی کا کام کیا، دوسری طرف اس کا فضلہ، اس کی ساری چیزیں وہیں کی وہیں، جب تلک بلدیہ کی گاڑی نہیں آئے گی وہ وہاں پڑا رہے گا، اور پھر ممکن ہے پھٹ جائے ہوجری، پھر جو بدبو ہر راستے سے آنے والے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو صاف رکھنے اور راستوں سے رکاوٹیں ہٹانے کی کتنی ترغیب دلائی ہے۔ وہ بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور لا یؤمن احدکم لا یامن جارہ بوائقہ، وہ بندہ مومن ہی نہیں جس کے پڑوسی اسے اذیت میں ہوں۔ اب یہ علاوہ جو ہم ڈالتے ہیں، یہ فضلہ جو ڈالتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پڑوسی متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بندہ مومن ہی نہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو ایک تکلیف میں ڈال دیا؟ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی صورت میں سارے ارینجمنٹس پہلے کر کے رکھیں۔ جانور ذبح کیا، اس کا فضلہ پہلے اس کے ڈسپوزل کا بندوبست ہونا چاہیے، اور اس کے بعد گوشت کی تقسیم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرمایا تھا کہ گوشت کھاؤ اور تقسیم کر دو، کوئی ذخیرہ نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اب اس کا فلسفہ، اس کا مطلب یہ ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ ذخیرہ نہیں کر سکتے، مطلب سارا گوشت بانٹ دو، ایک ایک غریب تک گوشت پہنچنا چاہیے۔ جب دیکھا کہ اب صحابہ کرام اس کے عادی ہو گئے ہیں، گوشت تقسیم پورا کا پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دور دور تک پہنچاتے ہیں، گوشت پھر بھی بچ جاتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب اگر گوشت بچ جائے تو اس کو ذخیرہ کر سکتے ہو، اس کو اپنے فریزر میں آپ رکھ سکتے ہو۔ اب رکھ سکتے ہو اور رکھ لو، دونوں میں فرق ہے۔ اچھے خاصے ویل آف لوگ جو روٹین میں بھی عام طور پہ مٹن کھاتے رہتے ہیں، ان کے ہاں سے بھی یہ کہ بکرے کا گوشت تقسیم نہیں کیا جائے گا، گائے جو ذبح کی ہے وہ گوشت تقسیم کرنا ہے، کہ ہمیں تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت نہیں کھانا، وہ تقسیم کر دو، بکرے کا گھر میں رکھو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قربانی کا گوشت پورے کا پورا تقسیم ہو، خاص طور پہ غریب لوگ جو بیچارے، اگر ان کو ملتا بھی ہے تو بڑا گوشت ملتا ہے، چھوٹا نہیں ملتا، تو اس موقع پر ان کی خدمت کی جائے۔ اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہوگا، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں تب قبول ہوگی کہ جو مقصد تھا وہ اس بندے نے سمجھا، اور اگر ایک دن کے لیے مثلاً اگر نہ کھائے مٹن، کیا ہو جائے گا؟ مہینہ پورا مہینہ نہ کھائے، کیا فرق پڑے گا صحت پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ ایک ایک غریب تک پہنچایا جائے، اپنے پڑوس میں، دور دراز، مدارس والوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیے کہ وہ مدرسہ جس کے بعد پھر فریز کرنے کا پراپر انتظام ہو۔ وہیں سے شکایات آتی ہیں کہ 2 دن کے بعد ان کا فریزر خراب تھا اور وہ گوشت سارا انہوں نے باہر پھینک دیا۔ تو جہاں پراپر انتظام نہ ہو وہاں نہ دیا جائے، بچوں کی چھٹیاں ہیں، بچے وہاں موجود نہیں ہیں، نہ دیا جائے۔ تازہ گوشت جہاں تک لوگوں کو کھلا سکیں، یہ قربانی ہے۔ اور اس کے بعد اصل جو پیغام ہے اس قربانی کا، کہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لے کہ اللہ یہ تو نے جانور مجھ سے مانگا قربانی کا،
جب تو مجھ سے وقت مانگے گا میں وقت دوں گا، جب مجھ سے کوئی اور صلاحیت مانگے گا میں وہ دوں گا، جب مجھ سے تو پیسہ مانگے گا میں پیسہ دوں گا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، میرا جینا میری زندگی تیرے لیے، و مماتی میری موت اے اللہ صرف تیرے راستے میں آنی چاہیے، للہ رب العالمین۔ یہ عزم پیدا کرنا، یہ فلسفہ سمجھنا قربانی کا، یہ پیغام سمجھنا، یہ عید الاضحیٰ یاد دہانی کرواتی ہے کہ اس طرح کے بندہ مومن بننے کی کوشش کرو کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی شریعت کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہوں، اور کام ہمیشہ تھوڑا کریں، اچھا کریں، سسٹمیٹک ہو تاکہ اس کی آؤٹ پٹ ملے۔ بعض اوقات صرف جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے جنہیں کہ ہماری طرف سے تو ادا ہو گیا، لیکن ساتھ یہ کوشش کرنا بھی ہمارا ہی فرض ہے، دینے والے کا ہی فرض ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو، مستحق لوگوں پر خرچ ہو۔ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، بندے کی خود مدد کرتا ہے، وہ تو صرف دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے جذبات کیا ہیں، بس اپنے دل کی دنیا یہ درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ درست کر لی پھر باقی راستہ اللہ تعالیٰ خود آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ایک اور آخری بات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ گوشت پڑوس کو یا کسی رشتہ دار کو بھیجا اور وہاں سے جواب آیا کہ جی ہم نے خود قربانی کی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، واپس کر دیں۔ اخلاقی طور پہ یہ درست نہیں۔ گوشت بانٹتے وقت بلا شبہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان تک پہنچے، لیکن صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی تو حکم ہے۔ رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینا، اس کا بھی تو حکم ہے۔ چنانچہ اگر اس نیت سے کسی پڑوسی کو یا رشتہ دار کو گوشت بھیجا گیا، کہا اس نے 10 قربانیاں کی ہوں اپنے گھر میں، وہ واپس نہ کرے، وہ آگے بانٹے، ان کا شکریہ ادا کرے، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اس نظریے سے کہ جی میرے پاس گوشت رکھا ہے لہٰذا میں ان کا گوشت واپس کر دوں، یہ اخلاقیات میں نہیں آتا۔ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں کس جذبے سے لے کر آیا تھا اور انہوں نے واپس کر دیا، رکھ لیتے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ آداب بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کی دلجوئی کرنے والے ہوں، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ان کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے۔ معمولی بھی دل کی آزادی جو ہے یہ گناہ میں آتا ہے، اور معاشرے میں امن، محبت، خیر سگالی اسی طرح آتی ہے تحفے تحائف دینے سے، پیار محبت بانٹنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے معاشرے میں امن کا سبب بنے،
خوشحالی کا سبب بنے، خیر سگالی کا سبب بنے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔